دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا۔ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، یہ تبرہ کرنے والے تو ہیں، یہ دیکھیں اس کے اگلے شعر میں، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا گیا۔ تو زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ یہ عمل زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا، مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ آئیے انہیں مصروں کے زیر سایہ بہت ادب و احترام سے مجلس کو خطاب کرنے کے لیے التماس لے کر بڑھتا ہوں تیت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قسیم حیدر اعظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں کیوں آئے اور اپنے فضائل سے اور صاحب سے بیوی کے چاہنے والوں کے حضور کو منور فرمائے۔ آپ ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرہ سلوات کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، حسینیت مردہ باد، السلام کے دشمنوں پہ لعنت، صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم اہدی الہمم، مشیہ مشیۃ وقولہ شریعۃ، نطقہ علم وانفاسہ تلاوۃ، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، ومعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ کعب قوسین او ادنی، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین، اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واصحابہ وانصارہ اجمعین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ صلوات پڑھ دے مل کر محمد والے۔ ساکنان فرش ازا، ماتم داران سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا، پرساداران حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مسلسل یہ خمسہ مجالس کا اہتمام، اور آج تیسری مجلس ہے جو اس ناچیز کے ذمے ہے، اور اسی کی ادائیگی کے لیے میں حاضر ہوا۔
دعا گو ہوں بارگاہ رب کائنات میں پروردگارہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں آپ سب کی جائز قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک عظمت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں کہ محمد وعلی آپ حضرات جو ذرا دور دور ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، اس لیے کہ بڑا فاصلہ ہے اور واقعاً آپ سب امیر المومنین کے ماننے اور بلا فصل کے ماننے والے ہیں، درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، جو پیچھے ہیں اور ذرا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں دقت و دشواری کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں مل کر محمد وعلی محمد۔ دیکھیے میں بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، صرف اور صرف 30 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے، لہٰذا اسی کے درمیان میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، جلدی جلدی باتیں اپنی آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، آپ کی عقیدت حیات کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا، چونکہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے یہ مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیے دنیا میں بہت جلدی جلدی اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دنیا میں جب بھی کوئی بیٹی آئی ہے تو اس کے 3 عہدے ہیں، اللہ نے انہیں 3 عہدہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ایک یا تو بیٹی، یا تو وہ زوجہ، یا تو ماں۔ دیکھیے سائنسداں حضرات یہ کہتے ہیں اگر یہ بیٹی ہے تو بیٹی کا احترام کریے، اگر یہ زوجہ ہے تو آپ اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریے، اور اگر یہ ماں ہے تو آؤ اس کے قدموں میں، تاریخ نے بتایا کہ جنت ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ نبی نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن عزیزان محترم اب جب آپ دوسرے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ معیار ہے یہ بیٹی یا زوجہ یا ماں، مگر جب یہ عہدہ اگر شہزادی معصومہ عالم حضرت صدیقہ کبریٰ سے اگر متصل کر دیا جائے تو اس جتنے بھی عہدے ہیں اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر بیٹی یا زوجہ یا ماں، بیٹی بھی ایسے کے لیے رحمت ہے کہ جو خود رحمت للعالمین ہے، بس جڑیے گا عزیزان محترم، بیٹی بھی ایسی ہے اس کی بیٹی ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ یعنی نبی دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کی بیٹی، یعنی پتہ چلا جو دنیا کے لیے رحمت ہو، توجہ چاہتا ہوں، جو دنیا کے لیے رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اور آگے بات بڑھی، توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں ایک واحد لقب امیر کائنات کو دیا گیا کل ایمان کا، جو جنگ بدر میں دیا گیا، رسول اسلام نے دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب عزیزان محترم اگر وہ زوجہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو وہ ایمان اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی سند ہے، توجہ چاہتا ہوں، اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی سند ہے۔ پتہ چلا اب اگر شوہر کل ایمان ہے تو شہزادی، توجہ چاہتا ہوں، جو کل ایمان ہے اس کے ایمان کی سند کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور آگے بات بڑی عزیزان محترم، اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پتہ چلا ساری دنیا، توجہ چاہتا ہوں، ساری دنیا کی جنت حسنین کے قدموں میں ہے، حسنین کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم دیکھیے سرکار امیر انیس صلی اللہ مقامہ نے کیا بات کہی، وہ کہتے ہیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے نہ فاطمہ کا نام۔ اس طرح سے میرے ساتھ رہیے گا عزیزان محترم تاکہ اپنی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، چونکہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے باب میں میں نے اپنی زبان کھولی ہے تو اسی لحاظ سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے۔ دیکھیں کیا لہجہ ہے خدا کی قسم حضرت امیر انیس صلی اللہ مقامہ کا، وہ کہتے ہیں اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کہتے ہیں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ یعنی کیا شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا جلدی جلدی اپنی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جس کے لیے اتنی ساری فضیلتیں، یقین مانے عزیزان محترم، بابا بھی ایسا ہے، توجہ چاہ، بابا بھی ایسا ہے کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہے، شوہر بھی ایسا جو کل ایمان، اور بیٹے بھی ایسے جو جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب عزیزان محترم یا جملہ بدلوں، باپ وہ ہے جسے انبیاء کا سردار کہا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، باپ وہ ہے کہ جسے انبیاء کا سردار کہا جاتا ہے، شوہر وہ ہے جسے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے،
توجہ چاہتا ہوں. اور بیٹے ایسے ہیں کہ جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے. وہ یہی وجہ تھی کہ جب شہزادی زینب اولیاء مقام نے یزید کے دربار میں کیا کہا, اے یزید تو ہمارا مقابلہ کرے گا. توجہ چاہتا ہوں جان محترم, اے عزیز تو ہمارا مقابلہ کرے گا, تو ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ میرا نانا نبیوں کا سردار, میرا نانا نبیوں کا سردار, میرا بابا ولیوں کا سردار, میری ماں عورتوں کی سردار, اور میرے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار. کیا سردار اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سردار اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بالکل نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی, اب سنیے جلدی جلدی, میں اپنی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا, کیا نام ہے, کیا کشش ہے, کیا جذبیت پائی جا رہی ہے اس نام میں. میں آگے بڑھتے بڑھتے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ایک جملہ کہہ کر میں گزر جاؤں گا. دیکھیے, ایک نبی جن کا نام تاریخ میں, توجہ چاہتا ہوں, حضرت نوح بتایا, عبد الغفار, عبد القہار, یہ ان کا نام ہے, لقب نوح ہے. لیکن ان کی عمر کتنی بتائی ہے؟ کہتے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. جب 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی تو ان کی عمر اس سے زیادہ ہوگی. ذرا متوجہ رہیے, اس لیے علماء کرام کا مجمع ہے, میری بات پہ تائید کیجیے گا. کہتے ہیں کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. صاحب ایمان کتنے ہوئے؟ کہ صاحب ایمان ہوئے صرف اور صرف 72, وہ جو کشتی میں سوار ہوئے. توجہ چاہتا ہوں, صاحب ایمان کتنے ہوئے؟ کہ جو 72 کشتی میں سوار ہوئے, جو جناب نوح نے کشتی تیار کی تھی اس میں جو سوار ہوئے وہی صاحب ایمان تھے. کتنے سال تبلیغ کی؟ شہزادی زہرا کے باب نے میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی, جس کے نتیجے میں جو صاحب ایمان ہوئے وہ 72 جو کشتی میں سوار ہوئے. یہی ہے نا. اب آئیے یہ بتائیے کہ نبی نے کتنے سال تبلیغ کی؟ کہتے 63 سال کی زندگی ہے. سن 1 عام الفیل میں نبی دنیا میں آئے. توجہ چاہتا ہوں, 11 ہجری میں نبی دنیا سے گئے. 63 سال کا فرق, 63 سال کی زندگی. بقول مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی بنے 40 سال کے بعد. ذرا سا میرے ساتھ رہ جانے محترم, کہتے ہیں نبی بنے 40 سال کے بعد. 40 اور 63 میں کتنا؟ کہتے صرف اور صرف 23 سال. اب جملہ بدل رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جیسے جائز استقبال کیجیے گا. کیا فرمایا؟ نبی نے 23 سال بقول مسلمان جو تبلیغ کی, تو کتنے صاحب ایمان ہوئے؟ کہا ہے, ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا. جو 23 سال تک نبی نے تبلیغ کی تو کتنے صاحب ایمان ہوئے؟ جو کم سے کم تاریخ ملتی ہے وہ 1.25 لاکھ. اللہ اکبر. کہ جو کم سے کم تاریخ ملتی ہے وہ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ. کہا کہ اگر دیکھنا ہے تو غدیر دیکھو. نہیں, جملہ سنیے گا. شہزادی زہرا کے باب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ نبی نے 23 سال کی زندگی میں جو تبلیغ کی, جس کے نتیجے میں جو صاحب ایمان ہوئے وہ کتنے تھے؟ کہتے ہیں وہ تھے کم سے کم 1.25 لاکھ. تو آخر وجہ کیا ہے کہ جس کے پاس 950 سال کی تبلیغ تو صرف 72 صاحب ایمان, جو صرف 23 سال کی زندگی تو کم سے کم 1.25 لاکھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ جناب نوح کے پاس نہ خدیجہ جیسی بیوی تھی, نہ زہرا جیسی بیوی تھی. اور کریں انتظار. سلامت رہے آپ. اللہم صلی توجہ ہے نا جان محترم. یہ زمانہ دیکھے کہ اس لیے کہ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی, جس کے نتیجے میں دیکھا صرف اور صرف 72 وہ جو کشتی میں سوار تھے, اور بیٹا بھی ایسا کہ جو اہل میں شامل نہیں. کہا ہے خدا کی قسم کہ بیٹا بھی ایسا جو اہل میں شامل نہیں. اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا. اب کون ہے شہزادی زہرا؟ توجہ چاہتا ہوں. جناب رسالت میں آپ نے 23 سال کی زندگی جو تبلیغ کی تو کم سے کم 1.25 لاکھ. زمانہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کون ہے. آگے بات بڑی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب رسالت موت کی حضرت خدیجہ سے عقد ہوا.
نتیجے میں اللہ نے انہیں کئی بیٹے دیے مگر لے لیے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابراہیم، طیب جو اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، لیکن اب زمانے نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو دنیا نے تانا دینا شروع کیا۔ مجھے آنا ہے شہزادی زہرا تک، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں دنیا نے دیکھا کیا کہ جب 3 بیٹے حضرت رسالت مآب کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے ابتریت کا تانا دینا شروع کیا۔ اب ذرا سوچئے، جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہو، اب اگر کوئی اسے تانا دے تو کیا اللہ کو یہ برداشت ہوگا؟ ذرا سا توجہ رکھیں، کوئی اللہ کو کیا اللہ کو برداشت ہو؟ بالکل نہیں۔ آواز قدرت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر۔ اب سنیے کیسے عطا کیا۔ اب اس ایک کتاب کا نام، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، علامہ کاظم قزوینی صاحب نے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے، فاطمہ من المہد الی اللحد، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے کہ فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ یہ اس کا ترجمہ جو ہو چکا ہے، فاطمہ من المہد الی اللحد، اس کے اندر یہ جملہ ملتا ہے، میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 3 بیٹے اللہ نے دے کر حضرت رسالت مآب سے لے لیے، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جناب جبریل نازل ہوئے، اے محمد مصطفیٰ، اللہ نے درود و سلام کے کہا ہے کہ آپ 40 روز تک خدیجہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ متوجہ رہیے گا، کیا فرمایا کہ آپ پر درود و سلام ہو اللہ کا، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ 40 روز تک آپ حضرت خدیجہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ابتریت کا تانا دے رہا تھا کہ 40 روز تک آپ خدیجہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ٹھیک، چونکہ جناب رسالت مآب حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی الفت کرتے تھے۔ اب جب یہ مرحلہ سامنے آیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو نبی وہ ہے جن سے ذرہ برابر بھی ترک اولا نہیں ہوا۔ اگر یہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خدیجہ سے دور ہوں، تو یہی ترک اولا کے لیے کافی ہوگا۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہم خدیجہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ رسالت مآب نے 40 دن تک دن میں روزے رکھے، رات میں عبادت کی۔ دیکھیے شہزادی زہرا کی عظمت سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 روز تک نبی مسلسل روزہ رکھتے تھے دن میں، اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب جب 40 روز تقریباً مکمل ہونے لگا تو جناب رسالت مآب نے اپنے صحابی عمار یاسر کو بلایا، قریب بلا کر کہا کہ میرا پیغام حضرت خدیجہ تک پہنچا دو کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، جو میں آپ سے دور ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں کسی قدورت کی بنا پہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو میں آپ سے دور ہوں۔ اور یہ بات پہنچائی کہ دیکھیے رات کے جب وقت آئے تو دروازہ بند کر لیجئے گا، پردے گرا لیجئے گا، اور اپنے بستر استراحت پر آرام فرمائیے گا۔ یہ ہے حضرت رسالت مآب کے جملے جو حضرت عمار یاسر سے کہے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمار یاسر نے جا کر پیغام دے دیا۔ اب جناب خدیجہ کا یہ دستور الامر تھا کہ وہ رات ہوتی تھی عبادت کر کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیتی تھی، پردہ گرا دیتی تھی، اپنے بستر استراحت پر آرام فرماتی تھی۔ اب جب 40 روز ہو چکے، اب جملہ سنیے گا، 40 روز مکمل ہوئے، اس کے بعد تاریخ نے بڑھ کر اعلان کیا، جیسے ہی افطار کے لیے نبی نے چاہا کہ ہم افطار کریں، جناب جبریل نازل ہوئے۔ نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں محمد آج آپ دنیا کا کوئی کھانا نہیں کھائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں جانب، آج آپ دنیا کا کوئی کھانا نہیں کھائیں گے، اے میرے حبیب، اے محمد، آپ دنیا کا کوئی کھانا نہیں کھائیں گے۔ لیجیے تاریخ کہتے ہیں اسی اسنا میں حضرت میکائیل ایک تشت لے کر نازل ہوئے عرش سے۔ دیکھیے رسول کا یہ دستور العمل تھا کہ جب وہ افطار کرنے بیٹھتے تھے تو اپنے دروازے کو کھول دیتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا اس راستے سے گزرے تو آئے میرے ساتھ کھانا کھائے، میرے ساتھ افطار کرے۔ لیکن کیا معیار ہے سنیے گا، کہتے ہیں ایسے عالم میں جب جناب میکائیل لے کر وہ تشت نازل ہوئے تو جب میں نے اسے تشت کو اوپر سے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، اس کے اندر تازے کھجور اور تازے انگور کے گوشے تھے۔ تازے کھجور تمر اور یعنی انگور کے گوشے تھے۔ اب تاریخ نے پھر جملہ لکھا، سنیے گا، اللہ کے نبی نے کہا علی دروازے کو آج بند کر دیجئے، اس لیے کہ آج کا جو کھانا ہے، آج کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ میرے علاوہ کسی پر حلال نہیں ہے۔ آج جو یہ میں کھا رہا ہوں، یہ کھانے جا رہا ہوں، یہ میرے علاوہ کسی پر حلال نہیں ہے۔ تو ٹھیک،
दरवाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिया, एक तरफ बैठ गए। रसूल इस्लाम फरमाते आज मैंने जी भर के अर्श से आया हुआ खजूर और अंगूर खाया। खाने के बाद अब मैंने चाहा कि इफ्तार के बाद जो मैं इबादत करता हूं, चाहा कि मैं नमाज पढ़ूं, तवज्जो चाहता हूं, चाहा कि मैं नमाज पढ़ूं, इबादत करूं। हजरत जिब्रील फौरन नाजिल हुए कि मेरे हबीब अल्लाह ने दुरूद सलाम के बाद ये कहा है कि आज तवज्जो चाहता हूं, आप पर कोई इबादत, सारी इबादत ममनू है, ना आप नमाज पढ़ेंगे ना आप कोई और फेल अंजाम देंगे। का फिर का आप सीधे खदीजतुल कुबरा के पास जाइए। शहजादी की अजमत समझिएगा इज़ान मोहतरम। 40 रोज तक रोजा मुसलसल, 40 रोज तक रात भर इबादत। वो रसूल कि जिसके लिए कहा गया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैल इला क़लील, ए मेरे मुज़म्मिल आप आहिस्ता आहिस्ता कम नमाज इबादत किया करिए, कम पढ़ा करिए। लेकिन इज़ान मोहतरम सीधा तारीख, अब जैसे कि दान में रात की तन्हाई है, इफ्तार के बाद नबी करीम दरवाजे जनाब खदीजा पर पहुंचे, दकुल बाब किया। अब जैसे ही दकुल बाब, या तारीख का जुमला है, जनाब खदीजा ने एक मर्तबा लेकिन लहजे में कहा कौन है जो खदीजा के दरवाजे पर दकुल बाब कर रहा है, इसलिए कि इस दरवाजे पर सिवाय मोहम्मद के कोई और दस्तक दे नहीं सकता। अब यह कहना था कि हजरत रिसालत माब ने भरी और मोहब्बत भरी आवाज से कहा ए खदीजा मैं मोहम्मद। 40 दिन की दूरी, तवज्जो 40 दिन की दूरी थी। जैसे ही जनाब खदीजा ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा की आवाज सुनी, आवाज सुनना था, वो मसरत दौड़ी, तारीख कहते दरवाजा खोला। अब जनाब खदीजा का ये जुमला है कि मुसलसल जब नबी घर में दाखिल होते थे तो पहले वजू करते थे, 2 रकात नमाज अदा फरमाते थे। अब आज ऐसा दिन था कि न नबी ने वजू किया ना नमाज पढ़ी, बिस्तर इस्तराहत पे गए। जुमला सुनिएगा, तारीख जनाब खदीजा कहते हैं मैं भी बिस्तर पर, नबी भी बिस्तर पर। अब जब नबी वहां से एक लम्हे के लिए हटे, अब जनाब सुनिएगा जनाब ऐसा क्या है, कहते जैसे ही नबी उस जगह से हटे हैं मैंने अपने शिकम में हजरत फातिमा को महसूस कर लिया। जैसे ही नबी अपनी जगह से हटे हैं, बिस्तर इस्तराहत से हटे हैं, मैंने अपने शिकम में अपनी बेटी को महसूस कर लिया। जिसे महसूस किया उसी का नाम फातिमा ज़हरा है। एक रवायत तो ये है, दूसरी रवायत सुनिएगा, छठे इमाम से हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत रिसालत माब को खजूर दिया, अता किया, और वो खजूर जब रिसालत माब ने खा लिया तो उसी से नूर फातिमा बनाया गया। एक 7वें इमाम से हदीस ये है कि जब जनाब जिब्रील को मेराज, जनाब जिब्रील रिसालत माब को मेराज पे ले गए, मेराज पे ले जाना था कि फिर 2 से बड़ी में जनाब जिब्रील लेकर जनाब रिसालत माब को चले तो वहां ताजे जनाब रिसालत माब ने खजूर खाए, उससे नूर फातिमा बनाया गया। ये सब तारीख में मिलता है। अब एक जुमला और कहना चाहता हूं। मैंने ये रिवायत जो आप पढ़ने जा रहा हूं, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, मगर एक आलिम से सुना है, जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा नूर फातिमा के हवाले से? वो कहते हैं कि अल्लाह ने मेराज पर अपने नबी को एक सेब अता किया, कहे मेरे हबीब इस सेब को खा लो। तारीख कहते जैसे ही नबी ने उस सेब को खाना चाहा, अब यहां से जुड़िएगा, कहते उस सेब को आधा खाया था कि आधा नजरों से ओझल हो गया। अब उलमा कहते हैं जो आधा सेब खाया उससे नूरे फातिमा बना, जो आधा सेब ओझल हुआ उससे जुल्फकार बनाई गई। अल्लाहु अकबर। एक जो आधा सेब खाया उससे नूरे फातिमा बना, और जो आधा सेब नजरों से ओझल हुआ उससे जुल्फकार बनाई गई। अब सलाम करो अली के मुकद्दर को, जहरा भी अली के मुकद्दर में आई, जुल्फकार भी अली के मुकद्दर में आया। अब देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, कहते हैं जुल्फकार भी अली के मुकद्दर में और जहरा भी अली के मुकद्दर में। लीजिए आगे बात बढ़ी, तारीख का जुमला मैं अर्ज करूं, क्या मंजर कशी की है इस लिहाज से। मैं जल्दी जल्दी बस तमाम कर रहा हूं गुफ्तगू अज़ीज़ान मोहतरम। कहता है कि जहरा भी अली के मुकद्दर में और जुल्फकार भी अली के मुकद्दर में। यही जब ये लहजा मैंने महसूस किया तो मुझे नबी की वो बात याद आई। नबी ने क्या फरमाया, अगर अली ना हो तो जहरा को कोई कुफ्र ना हो, अगर अली ना हो तो जहरा को कोई कुफ्र ना हो। अब यहां पर मीर अनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुफ्र के मसला है ना, तो जो इनमें पाया जा रहा है वो इनमें पाया जाना चाहिए। तो मीर अनी फरमाते हैं शम्सुज़्ज़ुहा अली है तो बद्रुद्दुजा है, ये वो जिस्म है तो जाने दिले मुस्तफा है, ये बहरे सखा अली गोहरे बेबहा है, ये अब्दे खुदा है, ये तो कनीज़े खुदा है, ये जाहिद है हक परस्त है खुशखू है नेक है, दोनों खुदा के फजल से रुतबे में एक है।
شہزادی زہرا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا نعرہ تلوار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زاہد ہے، حق پرست ہے، خوشخو ہم ایک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. اللہ نے فاطمہ کی وعزت و شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. کہ اللہ جائے خدا کی قسم، دیکھیے کہ فاطمہ الزہرا کون ہے. کہتا بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. ارے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. شہزادی زہرا، اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. زمانہ سمجھے عزیزان بات، کیا معیار ہے جو پایا جائے اس میں وہی ان میں پایا جانا چاہیے ہر لحاظ سے. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہو. ارے یہی وجہ تھی عزیزان محترم. دیکھیے بی بی زہرا کا ایک لقب بطول ہے، جناب مریم کا بھی ایک لقب بطول ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا چونکہ آپ ماشاءاللہ بارہ سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر جلدی جلدی ایک بات اور عرض کروں. لیجیے جناب خدیجہ کیا کہتی ہیں، میں نے اپنے شکم میں اپنی بیٹی کو محسوس کیا. اس کے بعد جب دن معین ہوئے، مقرر ہوئے، کہتے جب وقت قریب آیا تو بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجوایا قبیلہ قریش کی طرف کہ کوئی آئے اور آ کر ایسے عالم میں میری مدد فرمائے. تو تمام بیویوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ نبی کی بیوی ہیں، اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں. جناب خدیجہ پریشان حال کہ اب کیا کریں، ایسا موقع آ گیا ہے. اب زمانہ دیکھیں عزیزان محترم، جب کسی کے ہاں ولادت کا دن آتا ہے تو اس کے قریب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، بہت ساری خواتین آ جاتی. لیکن جب جناب خدیجہ کا یہ وقت آیا تو تاریخ نے کیا لکھا، تاریخ طبری میں جملہ ملتا ہے اور تحف العقول میں جملہ ملتا ہے. وہ کیا ہے، جناب خدیجہ نے جیسے یہ پیغام بھیجوایا ادھر سے جواب آیا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی کی بیوی ہیں. تاریخ کہتی ہے اس لیے اسنا میں انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، چار عورتیں، چار خواتین عرش سے نازل ہوئی جن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا. تاریخ نے بڑھ کر جواب دیا، ایک عورت آگے بڑھی بڑھ کے کہتی ہے خدیجہ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کی ماں حوا ہے. دوسری نے بڑھ کر کیا جواب دیا، اے خدیجہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم آسیہ بنت مزاحم ہیں. تیسرے نے بڑھ کر جواب دیا آپ گھبرائیے نہیں، ہم موسیٰ کی بہن کلثوم ہیں. اور چوتھے نے بڑھ کر آواز دیا اے خدیجہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم مریم بنت عمران ہیں، عیسیٰ کی ماں ہیں. پتا چلا کہ اگر زمانہ چھوڑ دے تو اللہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتا. لیجیے عزیزان گرامی، تاریخ نے منظر اس طریقے سے رقم کیا. تاریخ نے پھر لکھا یہ چار چار نورانی مخلوقات زمین پہ آئی اور جناب شہزادی زہرا دنیا میں آئی. جیسا ہی شہزادی زہرا دنیا میں آئی ان کے نور سے پورا مکہ منور ہو گیا. اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ جناب زہرا جب دنیا میں آئی ہیں تو ان کا ہاتھ عرش پر تھا، اس کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لیا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا جب شکم میں اپنی ماں کے تھی تو اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، مگر جناب خدیجہ نے رسول اسلام سے نہیں بتایا کہ یہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی. ایک روز ایسا تھا کہ جناب خدیجہ اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی. نبی داخل ہوئے، اب جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں. جب باتیں کر رہی ہیں تو دیکھا تو کوئی آس پاس نظر نہیں آیا. پوچھا اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اب جملہ سنیے گا، اے خدیجہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا اے میرے والی و وارث جو میرے شکم میں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے. اب نبی نے فرمایا اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو، یہ میرے بعد میرے 11 خلیفوں کی ماں ہوگی، میرے 11 خلیفہ کی ماں ہوں گی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے. بس عزیزان گرامی آگے بڑھ گئی بات. تاریخ کہتی ہے کہ اب جناب اب اسی اسنا میں پھر تاریخ نے دیکھا اور علامہ کاظم قزوینی صاحب نے اس جملے کو لکھا. وہ کہتے ہیں اسی اسنے میں ایک حوروں کا سلسلہ عرش سے زمین پر آیا اور سب کے ہاتھ میں ایک تشت تھا اور ایک ایسا کاسا تھا کہ جس کے اندر آب کوثر تھا. آب کوثر اس میں چھلک رہا تھا.
آنے کے بعد حوروں نے جناب فاطمہ الزہرا کو غسل دیا، دینے کے بعد 2 سفید سفید کپڑے تھے اور شہزادی زہرا کو اس میں لپیٹا، پہننے کے بعد کہا کہ اپنے لبھائے مبارک کھولیے۔ اب شہزادی زہرا نے جو اپنے لبھائے مبارک کھولے تو کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وعلی بہ سید الاوصیاء ووالدی اسبات۔ کہتے ہیں کہ یہ میں گواہی دیتی ہوں، جیسے ہی بی بی زہرا نے پہلا لب کھولا تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرا بابا نبی ہے جو سید الانبیاء ہے، میرا شوہر سید الاوصیاء ہے، میرے بیٹے نبی کی اولاد کے سردار ہیں۔ یہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا۔ بس عزیزان گرامی، وقت مکمل ہو گیا، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے لہذا حکم کی تعمیل میں میں جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام کی منزل پہ لے چلوں۔ بس آخری بات اور کہہ کے میں تمام کر رہا ہوں گفتگو، بس آخری بات، جو چونکہ کفر کہا گیا، جو ان میں پایا جانا چاہیے وہی ان میں پایا جانا چاہیے۔ اب ایک روایت کے جملے کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ آپ نے جنگ خیبر آپ نے سنی، بارہا سنی، مجھے جنگ خیبر کی طرف اشارہ نہیں کرنا مگر ایک جملہ کہوں گا۔ بہت بڑے ہماری طرف ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام مولانا کرار حسین واعظ صاحب قبلہ، بڑی کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی، بڑے مناظر بھی، بڑے مقرر بھی اور بڑے مصنف بھی۔ ان کا ایک جملہ میں کہہ کے گزر جاؤں گا چونکہ کفر کے مسئلہ آ گیا، بات سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ جب مرحب آیا، بس ایک چونکہ آنا ہے مجھے یہاں تک، مرحب آیا تو اس نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیان کرنے کے دستور کو بدلا، پہلے ہر جگہ بابا کے نام سے اپنا تعارف کراتے تھے، یہاں کا انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و آجالن اولیس کسورہ۔ کہتے ہیں اے مرحب، جو تم نے اپنی توریت کتاب میں لفظ کسورہ کا نام سنا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرار صاحب یہ فرماتے تھے، خدا جوار رحمت میں انہیں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ کیا جملہ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اردو کا ایک بہت پیارا قرینہ ہے، کہتے ہیں اگر مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہو تو کہتے تھے صرف نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آخری جملہ ہے، چاہے جیسے استعمال کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اردو کا کیا خاصہ ہے، کیا تہذیب ہے، کیا پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہو تو اس کے آگے نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مثال کے ذریعے بتایا، جیسے سونار سے سنارن، جیسے دھوبی سے دھوبن۔ چونکہ یہودی تھا مرحب تو اس کی ماں کون ہوئی؟ اب جملہ سنیے گا، خدا کی قسم چاہے جیسے استعمال کیجیے گا۔ انہوں نے کیا پیارے طریقے سے اگر سمجھایا، کیا فرمایا؟ کہا اس لیے کہ مرحب پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ہٹ رہے ہو؟ کیا اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ کیا کہا چونکہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ اب کیا یہاں پر کرار حسین صاحب کیا جملہ کہتے ہیں؟ دیکھیں کیسے، جیسے دھوبی سے دھوبن، ویسے یہودی سے یہودن کیا جملہ کا وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے اور کیا عالمیہ ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہ لڑنا، رسولن کو کون سمجھائے گا؟ سمجھے عزیزان کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ علی سے نہیں لڑنا، یہ رسولن کو کون سمجھائے کہ علی سے نہیں لڑنا؟ یہ رسولن کون؟ سارا زمانہ جانتا، بس ختم کیا۔ یہ رسولن کون؟ سارا زمانہ جانتا ہے۔ اگلا جملہ بس ختم کیا۔ دیکھیے قرآن نے 4 بیویوں پہ لعنت کی ہے، متوجہ رہیے گا، قرآن نے 4 بیویوں پہ لعنت کی ہے۔ ایک حضرت نوح کی زوجہ، ایک حضرت لوط کی زوجہ۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، دیکھیے 2 تو میں نے بتا دیا، 2 آپ تلاش کریے گا۔ آج جملہ سنیے، خدا کے وقت تمام کر دیا گفتگو کا۔ 2
ایک کا نام آئلہ بتایا، ایک کا نام وائلہ بتایا. نوح کی زوجہ وائلہ، لوط کی زوجہ آئلہ. بس ایک لفظ تمام کیا گفتگو. کہتے ہیں کہ جب وائلہ کیوں؟ اللہ نے کہا وقیل ادخل النار، ان سے کہو جہنم میں چلی جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وقیل ادخل النار، جہنم میں. اب عزیزان محترم تاریخ کا جملہ سنیے گا. کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ انہیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا؟ حیات القلوب میں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وائلہ کے پاس، چونکہ جناب نوح علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان کے پاس ایک چاہنے والا ایک صحابی آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ نبی کہاں ہے؟ تو زوجہ نے دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا میں نبی کا چاہنے والا ہوں، نبی سے ملاقات کرنے آیا ہوں، ان سے ہدایت لینے آیا ہوں. جملہ سنیے گا جان، بس آخری بات ہے. کہ نبی سے ہدایت لینے آیا ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں. تو زوجہ نے کیا کہا؟ کہ کمال کی بات ہے، تم اس سے ہدایت لینے آئے ہو جو اس قحط میں، اس دھوپ کے شعلوں میں کشتی بنا رہا ہے. نہیں غور کیا؟ تم اس سے ہدایت لینے آ رہے ہو کہ جو اس دھوپ میں بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے. کیا جملہ، کیا خدا کی قسم. اس کشتی میں اب پتا چلا تاریخ میں ایک مہیا کردار بن گیا جو نبی کے ذہن پہ شک کرے گا اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، بات تو بڑی طویل ہے، آگے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن بس یہاں تمام کیا گفتگو. یہ ہے معیار. شہزادی زہرا کون؟ بابا جس کا نبیوں کا سردار، شوہر جس کا ولیوں کا سردار، بیٹے جس کے جنت کے جوانوں کے سردار. ایک روایت تمام کیا. چھٹے امام سے فرمایا، اس جملے کو بھی علامہ کاظم قزوینی صاحب نے تحریر فرمایا. ان کا ایک چاہنے والا تھا، ایک صحابی تھا. اس نے کہا مولا میرے یہاں ایک بیٹی آئی ہے. کہا پھر یہ بتاؤ کہ اس بیٹی کا نام کیا رکھو گے؟ کہا مولا میں اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا. امام نے کیا فرمایا؟ اچھا تم اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو گے؟ کہا ہاں مولا. کہا مگر یہ یاد رہے اگر تم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا تو کبھی اسے تماچے نہ مارنا، کبھی اسے گالی نہ دینا، کبھی اس سے بے احترامی نہ کرنا. درود و سلام ہو ہماری جدہ شہزادی عالم حضرت صدیق کبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا، جو دربار میں کھڑی ہوئی فرما رہی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں اور میرا بابا محمد ہے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی معصومہ عالم. اللہ اکبر. میں ساری گفتگو نہیں کرتا، بس عزیزو دو فقرے سنا دوں، رحمت تمام کروں گا. روایت کہتی ہے یہ ایسی بی بی کی بابا کے گئے ہوئے 3 روایتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں. 2 روایتیں، ایک 75 دن، ایک 90 دن، ایک اس سے پہلے. اللہ اللہ، شہزادی زہرا پر کون سے ظلم تھے جو نہیں ڈھائے گئے؟ ایسے عالم میں آ کر بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا. سبت علیہ مصائب لوہنا سبت علیہ سرنا لیالیا. بابا اتنے ظلم اٹھائے گئے، اگر دن پہ پڑھتے تو مثل رات کے ہو جاتے. اللہ اکبر. سننا عزیزو، تاریخ کہتی ہے یہ ملعون ابن ملعون نبی کی رحلت کے دن نہ گزرے تھے کہ دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. وہ نبی جس در پر آ کر سلام کرتے تھے، وہ نبی جس در پر آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، وہ نبی جس پر آ کر کہتے تھے السلام علیہ یا فاطمہ الزہرا ام ابیہا، اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آئے. کیا کہا؟ علی کو باہر نکالو ورنہ اس در میں آگ لگا دیں گے. شہزادی زہرا نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس در میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ کہا ہم اس در میں بھی آگ لگا دیں گے. لو ارباب ازا تمام کر دیا گفتگو. تاریخ کہتی ہے کہ اس در میں آگ لگا دی گئی. ایک ملعون ابن ملعون نجس العین نے دروازے پر پیر مارا. شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی.
جو دروازے میں کلت، اب بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، اللہ اللہ سننا ارباب اعضاء، وہ کہتے ہیں کہ بعض یہ بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں پہلے تم دروازہ ثابت کرو تب ہم مانیں گے۔ اے ارباب اعضاء ذرا سننا، تاریخ کہتی ہے، ہر علماء نے لکھا، سنی اور شیعہ علماء نے یہ لکھا کہ وہ جو کیل تھی در آئی نا جو پسلی میں، خون زمین پر گرنے لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ارباب اعضاء جیسے ہی در و دیوار کے درمیان شہزادی زہرا آئی ہے نا، اب عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ یہ، اسماء میرا لال محسن مارا گیا۔ اللہ اکبر، اے محسن، اللہ اکبر، اسماء میرا لال محسن مارا گیا۔ لو ارباب اعضاء بس سننا، بس آخری دو فقرے ہیں، رحمت تمام کروں گا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روایت کہتی ہے اب وہ دن ہوئے علی کے گلے میرے عثمان باندھی گئی اور کھینچتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں لے جایا گیا۔ اے عزادارو، جناب زہرا جیسے دروازے سے لے جانے لگے نا، ارے زہرا نے امام علی کے اس کمر میں باندھے ہوئے پٹے کو پکڑ لیا، اے علی ہم آپ کو اکیلے نہ جانے دیں گے۔ لو ارباب اعضاء شہزادی زہرا اپنا غم بھول گئی، اپنی ٹوٹ ہوئی پسلیاں۔ ارے عزادارو ذرا سوچنا، بس ایک جملہ کہوں گا، کسی عالم نے اس جملے کو پڑھا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا سے ملاحظہ فرمائیے گا، اگر تکلیف ہو، دل میں چوٹ لگے تو مجھے معاف کریے گا۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زوجہ کو رخسار پر تماچے مارے، اب جب تماچے مارے، جب باہر گیا کچھ دیر کے بعد، جب اس کا دماغ جو ٹھنڈا ہوا تو واپس آیا، آنے کے بعد زوجہ سے یہی کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں غصے کے عالم میں آ کر میں نے آپ پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ زوجہ نے بھی معاف کر دیا، جملہ سننا خدا کی قسم، زوجہ نے بھی معاف کر دیا، آپ غصے میں تھے، آپ نے مجھے مار دیا، مگر اس کے بعد کہتی ہے میں ایک بات کہوں، کہاں بتائیے، کہ بات یہ ہے کہ اب جب بھی آپ کا دل کبھی کہے نا مجھے ماننے کے لیے تو ایک بات کا خیال رکھنا۔ بات کا خیال کیا؟ کہ اس بات کا خیال رکھنا، دیکھو میرے بیٹوں کے سامنے کبھی مجھے نہ مارنا، ارے میرے بیٹوں کے سامنے کبھی نہ مارنا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا کا، وہ دیکھو میرے بچے سسک رہے ہیں، میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا یہی بات۔ ارے ہائے جب زہرا کو تماچا مارا گیا، وہی حسن موجود، وہی حسین، وہی زینب و کلثوم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء بس سننا، بس آخری فقرہ ہے، رحمت تمام ہے۔ لو عزادارو امام علی کے گلے میری عثمان ہے، شہزادی زہرا سر پر ریدا ڈال کر باہر آئی، اپنا غم بھول گئی۔ ہنو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اے ارباب اعضاء مسجد نبی بلند ہو گئی، علماء کہتے ہیں اس کے نیچے سے انسان گزر جائے، لیکن یہ ارباب اعضاء لیکن جناب امام علی علیہ السلام نے اشارتاً کہا اپنے سر پہ چادر نہ ہٹانا۔ لو ارباب اعضاء اب تمام ہو گئی گفتگو، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تاریخ آخری فقرہ، تاریخ کہتی ہے امام جناب زہرا نے یہی کہا، آخری دن آیا تو جناب زہرا نے کہا میرے لال حسن حسین جاؤ نانا کی تربت پر زیارت کراؤ اور سلام کراؤ۔ یہ عزادارو جیسے ہی حسن حسین بس چلے ہیں نا، جملہ سننا، کہتے حسن حسین اب جیسے ہی پہنچے ہیں نا، نانا کی قبر کو سلام کیا، ابھی سلامی کر رہے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی، اے زہرا کے یتیموں تم پر ہمارا سلام۔ یہ کہنا تھا، حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے، اسماء آگے بڑی میرے لال کھانا کھا لو، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ لو ارباب اعضاء زہرا کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، حسنین ڈرتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا علی منہ کے بل زمین پہ گرے، آج علی اکیلا ہو گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زہرا کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے یا حسین۔ پروردگارہ بس 2 دعا ہے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، آپ تمام حضرات آمین کہیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا ہے جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کی جائے، اور آخر میں دعا یہ ہے پروردگارہ حجت حق حجت دوراں حضرت ولی عصر یوسف زہرا
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کے ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم زہرا.